مجھے اس پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نور نے مجھے منع بھی کیا تھا۔ کتنی محبت کی تھی میں نے ایان سے، اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی عنایا روتی ہوئی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ عنایا جو سب کی خوشی کی وجہ ہوا کرتی تھی، وہ عنایا جس کے چہرے پہ ہر وقت وسیع مسکراہٹ کا پہرا ہوا کرتا تھا، آج مکمل طور پر بکھر چکی ہے۔ آج روٹھی ہے اپنی قسمت سے کہ قسمت نے اسے کیسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ محبت سے باز رہنے والی لڑکی آج محبت کے ہاتھوں ٹوٹ چکی ہے۔ عنایا کی کہانی، عنایا کی زبانی۔ عنایا، عنایا کہاں مصروف ہو؟ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب میری بچپن کی سہیلی جو کہ مجھ سے ملنے آئی تھی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کیا ہوا نمرا، کیوں گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مذاق سے پوچھا۔ تمہاری لال والی لپسٹک کہاں ہے؟ مل نہیں رہی، وسیم آنے والا ہوگا، ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے۔ ارے وہیں دوسرے ڈرار میں دیکھو، وہیں رکھی ہے، میں نے کہا۔ وہ لپسٹک لگانے لگی۔ نمرا اور وسیم کی منگنی ہو چکی تھی اور بہت جلد شادی ہونے والی تھی۔ کیا یار تم بھی تھکتی نہیں ہو کیا؟ سارا دن ساری رات اسے فون پہ باتیں کرتی ہو اور ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہو، میں نے اکتا کر نمرا سے کہا، جس پر نمرا نے جواب دیا کہ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو تم ایسا نہ کہتی، لیکن میری بات یاد رکھنا، جس دن تمہیں کسی سے محبت ہو گئی، کسی سے بات کرنے کی عادت ہو گئی، تب میں تم سے پوچھوں گی کہ محبوب کے بغیر رہا جاتا ہے یا نہیں۔ نمرا کی اس بات پر میں کہکا لگا کر ہنسی۔ محبت، اور وہ بھی مجھے؟ پاگل ہو گئی ہو تم، میرے پاس ان فالتو کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خیر جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ میری بات پر نمرا بھی ہنسنے لگی۔ وہ مجھے گلے ملی، خداحافظ کہا اور رخصت ہو گئی، اور میں نمرا کی باتوں کو سوچ سوچ کر ہنستی رہی۔ ایان اٹھو، اٹھ بھی جاؤ ایان، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی اٹھو، آج کلاس کا پہلا دن ہے اور جناب آج ہی لیٹ۔ ایان کی امی اس کو یونیورسٹی کے لیے جگا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو گیا اور ناشتہ کر کے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی چلا گیا۔ ایان ایک آوارہ اور دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایان بہت امیر اور انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی دیوانی ہو جائے، اور یہی بات ایان کو مغرور بناتی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ایان؟ آ گئے تم؟ نوخیز ایان کا سب سے قریبی اور جگری دوست۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ایان نیو ایڈمیشن آ رہے ہیں، سوچا ہے پھر؟ آفتاب، ایان کا آوارہ دوست، جو لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا بات کر رہے ہو آفتاب؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نو نے غصے سے آفتاب سے پوچھا، کیونکہ نوخیز بہت ہی سلجھا ہوا اور سیدھا سادہ انسان تھا، جو کہ ایان کو بھی ان حرکتوں سے باز رہنے کا کہتا رہتا تھا۔ ارے اسے چھوڑو نوخیز، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ ایان نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ ایان نوخیز کو باتوں میں الجھاتے ہوئے دوسری طرف لے گیا۔ میرا چھوڑو، تم بتاؤ کہ تم نے باز آنا ہے یا نہیں؟ نوخیز نے ایان سے کہا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ایان نے الجھتے ہوئے کہا۔ زیادہ مت بنو ایان، میں سب سمجھتا ہوں، اور تم ان آوارہ دوستوں کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کتنی بار سمجھا چکا ہوں۔ نوخیز نے بڑے بھائیوں کی طرح ایان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے یار ایسا تو نہ بولو، وہ بھی میرے دوست ہیں، ایان نے معصومیت سے کہا۔ دیکھو میرے بھائی، دوست وہی جو آپ کے لیے اچھا چاہے، اچھا سوچے۔ یوں اس طرح لڑکیوں سے دوستی کرنا، محبت کے دعوے کرنا، پھر انہیں چھوڑ دینا، یہ غلط ہے۔ ایک ہی بار کسی اچھی لڑکی سے سچی محبت کرو اور شادی کر کے گھر بساؤ، بس۔
نوخیز نے آیان کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر آیان کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ نوخیز یار تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکیاں محبت نہیں سمجھتیں، انہیں صرف دولت سے پیار ہوتا ہے، اور اسی لیے مجھے لڑکیوں سے نفرت ہے۔ نہیں میرے بھائی، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خیر ابھی تم میری بات نہیں سمجھو گے، لیکن جب تمہیں سچی محبت ہوگی تم خود کو بھی بھول جاؤ گے، لیکن پتہ نہیں ایسی لڑکی ملے گی کہاں جس کے آگے تم سدھر جاؤ۔ آیان اور نوخیز باتیں کرتے ہوئے کلاس میں چلے گئے۔